شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے اور میرے ہسبینڈ مجھ سے دور دور رہنے لگے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، بڑے ارمان تھے، بڑے ارمانوں کے ساتھ میں سج دھج کے اس گھر آئی تھی، پر کچھ ہی دنوں کے بعد میرے ہسبینڈ مجھ سے پتہ نہیں کیوں خفا خفا سے ناراض سے رہنے لگے اور دور دور رہنے لگے۔ اکثر میری بہن کو میں بلایا کرتی تھی کیونکہ میرا ٹائم پاس نہیں ہوتا تھا، مجھ سے کوئی بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، نند میری کوئی تھی نہیں، 2 دیور تھے اور ایک میرے ہسبینڈ تھے۔ دیوروں سے میں کہاں تک بات کرتی تو میں امی سے کہہ دیا کرتی تھی کہ امی تم ہے نا افسانہ کو بھیج دیا کرو، اور افسانہ میرے پاس آ جایا کرتی اور کافی دن میں اسے رکا لیتی، کبھی 15 دن کبھی 22 دن، اور وہ اپنی جیجا سے بات چیت کرتی، ان کا دل بہلاتی۔ میں یہی سوچ کے خوش ہو جایا کرتی تھی، چلو مجھ سے نہ صحیح میری بہن سے تو اچھے سے بات کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں اسے، اور اس میں ہی میں خوش ہو جایا کرتی تھی۔ جب افسانہ آ جاتی اس ٹائم پہ ان کا منہ بہت اچھا ہو جاتا، وہ مجھ سے بھی اچھے سے بات کرتے، لیکن جیسے ہی میری بہن چلی جاتی نا تو وہ پھر ایسی ہو جایا کرتے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر کیا بات ہے، کس وجہ سے یہ مجھ سے ناراض ہے۔ کئی بار میں نے کہا کہ ایسے کیا بات ہے جو آپ مجھ سے ناراض رہتے ہیں اور چپ چپ رہتے ہیں، زیادہ تر باہر ہی ٹائم نکالتے، گھر میں بھی نہیں آتے۔ تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کام پہ سے آنے کے بعد تھوڑی دیر باہر بیٹھ جاتا ہوں، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب میری بہن آتی تھی تو جیسے ہی کام پہ سے آتے وہ، تو پھر اس کے بعد وہ باہر ہی نہیں جاتے تھے، بس رات کو 1-2 بجے تک ان کی ہنسی مذاقیں چلتی رہتی۔ جب مجھے نیند آنے لگتی تو مجھے کہہ دیتے تم جا کے سو، میں بھی آ رہا ہوں، اور وہ گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ میں بس اس بات پہ سے خوش تھی کہ چلو میری بہن سے تو یہ خوش ہے، شاید ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا مجھ سے یہ اتنا نہیں کھل پا رہے ہوں، چھوٹی ہے وہ، اور بس میں جا کر کے سو جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ کمرے میں نہیں آتے تھے، اور وہیں سے وہیں صبح میں جب اٹھ کے دیکھتی تھی کہ وہ تیار ہو رہے ہیں، نہا دھو کے تیار ہو کے کپڑے پہن کے اور چلے جاتے تھے کام پہ، تو میں یہ سوچتی تھی آخر ایسی کیا بات ہے۔ کچھ دنوں کے بعد نا میری ساس نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی بہن کو زیادہ مت بلایا کرو یہاں پر، مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا۔ وہ ساس تھی اس لیے مجھے برا لگ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسی بات کیسے کہہ رہی ہیں، میری بہن ایسی نہیں ہے، میری بہن بہت اچھی ہے، اور میری بہن کے آنے سے آپ کے بیٹے ہنستے ہیں، مجھ سے بھی بات چیت کرتے ہیں، آپ غلط طریقے سے میری بہن کے بارے میں نہ سوچیں۔ وہ کہنے لگی میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، آنے والے ٹائم میں پتہ چلے گا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ بس اس دن میں نے یہ کہہ دیا ان سے کہ آج کے بعد میری بہن نہیں آئے گی۔ میری بہن جب آئی نہیں تو میرے ہسبینڈ ایسے ہی رہنے لگے۔ پھر ایک دن میں نے ان سے کہا کہ مجھے میری امی کے یہاں چھوڑ آؤ۔ کہنے لگے افسانہ کو یہیں بلا لو، وہاں کیا کرو گی تم جا کے۔ اور اس دن انہوں نے مجھ سے بہت اچھے سے بات کری اور کہا افسانہ کو میں دیکھوں گا تو آتے آتے لیتا آؤں گا۔ تو میں خوش ہو گئی، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل کے اندر شک کا بیج تو آ چکا تھا، وہ میری ساس نے مجھ سے کہا تھا۔ پھر 1-2 بار آس پڑوس والیوں نے بھی آ کے کہا کہ تمہاری بہن کی باہر تک ہنسی کی آوازیں آتی ہیں، اپنی جیجا کے ساتھ وہ زیادہ ہی ہنستی ہیں، لائن کراس کر لیتی ہیں کبھی کبھی تو، اور یہ چیز مجھے بہت بری لگی تھی، اس ٹائم تو بہت بری لگی تھی۔ خیر اس دن میرے ہسبینڈ بہت خوش ہوئے جب میں نے کہا ٹھیک ہے چلو ایسے ہی کر لو، لیتے آنا، اور میں نے امی سے میری کیا بات ہوئی تھی میں نے کچھ نہیں کہا ان سے، اور پھر اس کے بعد میں وہ اس کو لے کر آ گئے، اور جب وہ لے کر آئے نا تو پھر ان کا مزاج اچھا ہو گیا، پھر وہ ہنسنے بولنے لگے، پھر وہ گھر میں راتوں کو بہت دیر بیٹھے رہتے، گیمز کھیلتے، موبائل ساتھ میں دیکھتے، کوئی نہ کوئی چاٹ پکوڑی ساتھ میں بیٹھ کے کھاتے، اور میں اکیلی الگ ہو جاتی۔ میں نے افسانہ سے کئی بار کہا کہ افسانہ تمہارے ساتھ تمہارے جیجا بہت خوش رہتے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ ہاں ویسے آپ کے ساتھ نہیں رہتے کیا؟ میں نے کہا نہیں میرے ساتھ نہیں رہتے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے جو وہ مجھ سے اتنے ناراض ہے۔ کہنے لگی پوچھ کر دیکھتی۔ پھر میں نے ان سے پھر کہا کہ ایسا ہے اب آپ افسانہ کو آپ چھوڑ کر آ جاؤ۔ کہنے لگی تمہیں کیا پڑی ہے، رہ رہی ہے رہنے دو، اور یہاں میں چپ ہو گئی۔ بس ایسے ہی دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا چلا گیا، اور پھر اس کے بعد میں نا افسانہ کا اب تو 2 مہینے کے لیے افسانہ یہاں رک جاتی، اور امی سے وہ لوگ کیا کہہ لاتے مجھے کچھ نہیں پتہ۔ میں نے امی سے کہا کہ امی افسانہ کو یہاں مت بھیجنا، اس کی میری جو ساس ہے انہیں اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں نہیں بھیجوں گی، تمہاری وجہ سے بھیج دیتی ہوں، اور افسانہ بھی یہاں رہتی ہے تو بوجھی رہتی ہے، تمہارے یہاں جاتی ہے تو وہاں سے بہت اچھی ہو کے آتی ہے، اور جب یہاں رہتی ہے
تو اسے دوائیاں چاہیے اور ڈاکٹر چاہیے کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ بس میں وہاں سے سمجھنے لگی تھی کہ ہو نہ کوئی بات ہے۔ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ آج رات میں نا سونے کا بہانہ کروں گی اور پھر دیکھوں گی کہ یہ دونوں آپس میں کیا بات کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے ان کے بیچ میں۔ اور پھر اس رات میں نے پھر ایسے ہی کہا کہ رات کے 2 بج گئے ہیں، اب میں سونے کی تیاری کر رہی ہوں، چلو سونے کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ تم جا کے سو جاؤ، تمہیں بہت نیند آتی ہے، میں تو ابھی نہیں سوؤں گا۔ افسانہ نے بھی یہی کہہ دیا اور میں چپ چاپ ہو کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے ایسا کرا جیسے کہ میں سو رہی ہوں اور ان کی چپ چاپ سے باتیں سننے کی کوشش کری۔ پہلے میرے ہسبینڈ گھر آئے، اندر کمرے میں آ کے انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور وہ پھر بے فکر ہو کے وہاں چلے گئے۔ دوسرے کمرے کے اندر میری ساس اور میرے سسر سوتے تھے، لیکن وہ کمرہ تھوڑی دوری پر تھا، اسی لیے بیچ کا جو کمرہ تھا وہ خالی پڑا رہتا تھا۔ میرے ساس سسر کے کمرے میں ہی میرے دونوں دیور سوتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دبے پاؤں سے میں انگنائی میں گئی، جا کر میں نے دیکھا کہ ہال میں دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا اور کمرے میں سے ہلکے ہلکے سے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں اس کمرے میں گئی، جا کر دیکھا میں نے جھری کے اندر سے کہ دونوں بیٹھے ہیں اور کس حالت میں تھے وہ میں آپ سے نہیں بتا سکتی۔ بس وہ دیکھنا تھا کہ میرے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی اور میں بہت روئی اور اپنی غلطی پہ پچھتائی کہ میں اپنی ساس کی بات کیوں نہ مانی۔ جیسے تیسے رات گزاری، رات گزرنی مشکل تھی، بہت مشکل تھی، میں بہت روئی اور مجھے ایک ایک بات یاد آنے لگی، کس طرح سے یہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے، کس طرح سے انہوں نے مجھے گمراہ کرا۔ اور صبح ہونے کا میں نے انتظار کرا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میری آنکھیں موٹی موٹی ہو چکی تھی رو رو کے۔ میری ساس نے میرا چہرہ دیکھا اور کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تم غلط راہ پر ہو، تمہاری بہن ٹھیک نہیں ہے، میں تمہیں دیکھ کے لائی تھی، چاہتی تو میں چھوٹی والی بہن سے تمہاری رشتہ کر دیتی اپنے بیٹے کا، لیکن مجھے تم پسند آئی تھی، اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اب بھی کچھ کرو اور اسے اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ بس میں نے صبح میں اپنے شوہر کے جانے کا انتظار کرا اور پھر افسانہ سے کہا کہ ایسا ہے امی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتی ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس کا موڈ خراب ہو گیا اور میں اپنی بہن کو لے کے اپنی ماں کے ہاں گئی۔ وہاں جا کے میں نے امی سے کچھ نہیں کہا کیونکہ امی کو بہت دکھ ہوتا، امی تو میری وجہ سے بھیجتی تھی نا۔ بس وہاں جا کے میں چپ ہو گئی اور وہاں سے میں نے افسانہ کو کہا کہ تمہارے ساتھ میں تمہارے جیجا کا جو بھی رشتہ ہے وہ میں نے رات دیکھ لیا، تم نے سوچا کہ میں سو رہی ہوں، لیکن وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی جو میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کرا، کیوں میرے ساتھ اس طرح سے کرا، بہن بہن کا گھر نہیں اجاڑتی۔ وہ کہنے لگی کہ ایسا ہے اپی، جیجا جی مجھے خود پسند کرتے ہیں، وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مجھ سے چاہتے تھے، لیکن تم بیچ میں آ گئی۔ میں نے کہا میں بیچ میں نہیں آئی، تم بیچ میں آئی ہو، اور بس یہاں ہماری تو میں ہوئی اور میں اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مار کے گھر آ گئی۔ میرے آنے کے بعد میں میرے ہسبینڈ کا فون اس دن بالکل بھی نہیں آیا، میں انتظار کرتی رہی، پھر رات میں بھی وہ نہیں آئے تو میری ساس، میرے سسر، ہم سب پریشان ہو گئے۔ پھر ہم نے انہیں کئی بار فون لگایا، کوشش کرتے رہے، لیکن ان کا سوئچ آف آتا رہا فون، اور میں روتی رہی کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ پھر میں نے اپنے میکے میں فون کرا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ وہاں پر آئے ہیں، تو کہنے لگے کہ نہیں وہ تو یہاں آئے تھے اور آنے کے بعد میں افسانہ کو یہ کہہ کر لے گئے کہ میں گھر لے جا رہا ہوں اور اپی نے بلایا ہے تمہاری۔ مجھے شک تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے اور میرا شک پورا ہوا۔ شام جیسے جیسے ہو رہی تھی میرا دل بیٹھا جا رہا تھا اور وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ میری ساس نے مجھے بہت باتیں سنائی اور کہا کہ میں تم سے کہتی تھی نا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور، تمہاری بہن ہی تمہاری غدار بن کے تمہیں ڈسے گی، اور وہی ہوا۔ میرے ہسبینڈ جب شام میں آئے تو وہ اب میری بہن کو ساتھ میں لے کر آئے اور انہوں نے نکاح کر لیا تھا۔ دلہن کے جوڑے میں جب وہ گھر میں آئی نا تو میں دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہوا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا اور میرے شکوہ کرا، میں روئی، میں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کرا، میرے شادی کے بعد ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا اور تم میری بہن کو ہی میری سوت بنا کے لیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میرا دل تم پہ پہلے سے ہی نہیں تھا، اور شادی کے بعد میں یہ سوچتا تھا کس طرح سے میں تمہیں اس سے الگ کروں یا تم سے اپنی زندگی کو الگ کروں۔ پھر میں نے سوچا کہ ویسے بھی 2 نکاح تو کر سکتے ہیں، اور میں نے اس سے شادی کر لی، تم بھی رہو، یہ بھی رہے گی، یہ میرے دل کے قریب ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو تم رہ سکتی ہو اور تم کہو گی تو میں تمہیں خلاصہ دے دوں گا۔ میرے
ساس مجھ سے کہنے لگی میں نے تجھے کئی بار کہا تھا کہ یہ وقت آنے والا ہے، لیکن تو نے میری ایک نہ سنی۔ اب دیکھ تیری بہن تیری سوت بن کے تیرے سینے پہ بیٹھ گئی۔ اور میری بہن کو میں نے دیکھا اور اس کے میں نے ایک تھپڑ بھی مارا تو وہ کہنے لگی کہ تھپڑ مارنے کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ اب تمہارا اور میرا حق برابری کا ہے، دونوں کے شوہر ایک ہے، اگر تم مجھے ایک بار مارو گی تو میرا بھی ہاتھ اٹھ سکتا ہے۔ اور بس اس کے بعد میں وہ اپنے کمرے میں میری بہن کو لے گیا اور میں دیکھتی رہ گئی۔ یہ زندگی کا کڑوا سچ میں اپنی ماں کو کیسے بتاتی؟ میں نے اپنی امی کو فون کر کے کہا تو میری امی بہت روئی اور کہا کہ یہ وقت دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی۔ بس زندگی میری اس طریقے سے انہوں نے خراب کری۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ وقت بھی زندگی میں آئے گا۔ اب اس گھر میں رہ کے میرا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ابھی بچے بھی نہیں ہوئے تھے میرے۔ میں نے اپنے شوہر سے اگلے دن کہہ دیا کہ تم مجھے کھلا دے دو اور میں اپنی ماں کے یہاں چلی جاؤں گی، کیونکہ یہاں گھٹ گھٹ کے رہنے سے اچھا ہے کہ ایک ہی بار رشتہ ختم کر دیتی ہوں۔ نہ میں یہاں رہوں گی، نہ ہر وقت کی میرے ساتھ میں کلیز بازی ہوگی۔ اپنی زندگی کو میں کہیں کسی اور موڑ پہ صحیح طریقے سے جینے کی کوشش کروں گی۔ شادی پہ سے تو میرا بھروسہ اٹھ گیا ہے،